نیند پوری لینے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو تیز بولے وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ جو انسان زیادہ دیر ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا، خوش اخلاق۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چبا کر کھائیں۔ روزانہ لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ انگور کا استعمال گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ جس پہلو پر تھا اس سے بدل لے۔ چائے میں تھوڑی خشخاش ڈال لینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ کبھی آپ کے دل اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھے وہی لوگ کبھی آپ کے لیے خوف کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اپنی کمزوریاں، راز اور خود کو ان کے حوالے کیا تھا۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے عنقریب حالت بیدار میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو بینگن کا سالن کھائیں۔ آگ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑیں۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگا لیا جائے تو بالوں کی خشکی دور ہوگی اور چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔
کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیتون کا تیل نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ زیرہ کو ہاتھ پر رکھ کر رگڑیں، اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ زیرے کے اندر ملاوٹ ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کریں۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیں۔ زیرہ اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھانے سے انشاءاللہ قبض کا خاتمہ ہوگا۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے مرض میں بہت مفید ہے۔ ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھا لیا کریں، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے اجتناب کریں، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہوں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے دھو لیا کریں۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ کیلا کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتا ہے۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگائیں، سر کا درد اتر جائے گا۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔
سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورے ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ عام دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کیلے کے چھلکے کھا لیا کریں۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کریں، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو اخروٹ کھلائیں۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے اور بدن سست ہو جاتا ہے۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھنے سے آرام آ جائے گا۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر رگڑ لیا کریں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 40% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ جوڑوں میں درد یا کمزوری ہو تو دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں، اور رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کریں۔ مٹکے کے صاف پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک درخت کی شاخ کے پاس سے گزرا جو کہ راہ گزر پر تھی۔ اس نے کہا، میں اسے مسلمان کی راہ سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اسے اس بنا پر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن استعمال کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتہ سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ یہ عمل 41 دن ضرور کریں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا انشاءاللہ۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہے: عورت،
دولت اور رزق۔ اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ جب میں نے غور کے ساتھ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا، لوگوں اسلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں، معدے کی صفائی کرنے کے لیے مفید ہے۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ اگر ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت عجوہ کھجور کھا لو، انشاءاللہ ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لو، زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر تبسم فرمانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، راہ بھولے شخص کی رہنمائی کرنا، نابینا شخص کی مدد کرنا، پتھر کانٹے اور ہڈی کو راستے سے ہٹا دینا، اور اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز